ان میں سے ہر سورہ کو 5 حصے کر کے، مثلا فرض کریں آپ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح پڑھیں. رکعت اول میں سورہ حمد پڑھ لیا آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آخر سورہ تک، ٹھیک ہے. حمد کے بعد پھر کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل هو اللہ کی نیت سے رکوع میں چلا جائے. پھر رکوع سے کھڑے ہو کر پھر کہے قل هو اللہ احد، پھر رکوع میں چلا جائے. پھر رکوع کا ذکر وغیرہ انجام دینے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے. پھر اللہ الصمد، یہ تیسرا رکوع ہو جائے گا اس کا، چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جز ہے سورہ کا، ہر سورہ کا، جس طرح سورہ حمد کا جز ہے اسی طرح قرآن کی تمام سوروں کا، الا سورہ براءت جس میں کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بعنوان جز نہیں ہے، بعنوان اول آغاز سورہ میں نہیں ہے. ہاں کچھ سوروں میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس طرح سورہ نمل وغیرہ میں ذکر ہے. اچھا اب کیا کرے گا؟ 3 رکوع تو کر چکا، اب تیسرے رکوع کے بعد کھڑا ہو کر لم یلد ولم یولد کہہ کر پھر رکوع میں جائے گا. ذکر رکوع کے بعد، ذکر رکوع انجام دینے کے بعد کھڑا ہو جائے گا. اب یہاں ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا احد یہ کہنے کے بعد رکوع انجام دے گا. رکوع کے بعد سجدے میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے. اور سجدے کو بجا لانے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. رکعت دوم بھی پہلی رکعت کی طرح بجا لائے گا. جب وہ ہو جائے تو پھر تشہد پڑھ کر سلام پڑھ کر نماز ختم کر دینا چاہیے. نماز ختم ہو جائے گی. نماز جماعت، نماز آیات کے احکام کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ نماز آیات کے 5 احکام ہیں. سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اگر ایک شخص اگر یہ کیا سبب ہے یہ نماز آیات در شہری اتفاق بیفتد فقط مردم همون شهر باید نماز آیات بخواند و بر مردم جاهای دیگر واجب نیست. یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھیے ایک شہر میں اگر ایسے اسباب رونما ہوئے ہیں کہ وہاں کے لوگ نماز آیات پڑھتے ہیں اور انہی کے لیے واجب ہے، لیکن چونکہ دوسرے شہروں میں یہ سبب واقع نہیں ہوا، یہ کسوف نہیں ہے یا خسوف نہیں ہے، یا یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا زلزلہ آندھی یہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے جس شہر میں یہ زلزلہ ہوا ہے، جس شہر میں یہ آندھیاں آئی ہیں، جس شہر میں کسوف اور خسوف ہے، وہیں اس کے لوگوں کو چاہیے کہ نماز آیات پڑھیں، دوسروں کے لیے واجب نہیں ہے. نمبر 2، اگر در یک رکعت از نماز آیات 5 مرتبہ حمد و سورہ بخواند در رکعت دوم دیگری یک حمد بخواند و سورہ را تقسیم کنا صحیح ہے. یہ کہنا چاہتا ہے ایک شخص نہ بہت ہی زیادہ طولہ نہیں کرنا چاہتا ہے، نہ بہت زیادہ مختصر کرنا چاہتا ہے، وہ ایک رکعت میں اس طرح کرنا چاہیے کہ سورہ حمد مکمل پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ سورہ حمد پڑھی، اس کے بعد وہ سورہ حمد کو پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ یعنی 6 مرتبہ کلن 5 مرتبہ سورہ حمد پڑھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے الحمدللہ مکمل کر دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد 5 مرتبہ حمد. اگر در یک رکعت از نماز آیت 5 مرتبہ حمد و سورہ بخواند 5 مرتبہ حمد و سورہ پڑھے و در رکعت دوم یک دیگر یک حمد بخواند و سورہ را تقسیم کنا صحیح ہے. اس کا مقصد ہے کہ آپ دیکھیں ایک شخص 2 طرح سے نماز پہلے 2 طریقے تھے بیان کیے جا چکے ہیں کہ مجموعاً 10 سورہ 10 حمد پڑھنے ہیں، وہ طریقہ تھا بیان کیا جا چکا. یہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ اگر پہلی رکعت میں ایک شخص 5 مرتبہ سورہ حمد اور 5 مرتبہ کوئی اور سورہ پڑھے، اس کے بعد رکوع میں جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر دوسری رکعت کو صرف 1 مرتبہ سورہ حمد پڑھنے کے بعد
دوسرے سورہ کو تقسیم کرتا ہے 5 حصوں میں، جس طرح ابھی بیان کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ کر رکوع میں جائے گا، یہ پھر قل هو اللہ احد، ابھی جو طریقہ بیان کیا جا چکا، اللہ الصمد، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک رکوع، قل هو اللہ احد دوسرا رکوع، اللہ الصمد تیسرا رکوع، لم یلد ولم یولد چوتھا رکوع، ولم یکن لہ کفوا احد۔ چونکہ 5 رکوع ہیں، بس سورہ حمد ایک مرتبہ پڑھے اور دوسری کسی سورہ کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے نماز آیات پڑھے تو یہ نماز آیات صحیح ہے۔ اچھا، یہ تیسرا حکم یہ ہے کہ مستحب ہے پیش از رکوع دوم و چہارم و ششم و ہشتم و دہم قنوت بخواند۔ کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ دوسرے رکوع سے پہلے، چوتھے رکوع سے پہلے، چھٹے رکوع سے پہلے، 8ویں رکوع سے پہلے، 10ویں رکوع سے پہلے مستحب ہے کہ قنوت بھی پڑھے، و اگر تنہا یہ قنوت پیش از رکوع دہم بخواند کافی، اگر 10ویں رکوع سے پہلے ایک ہی مرتبہ دعائے قنوت پڑھتا ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ نمبر 4 کہتے ہیں کہ ہر یک از رکوع های نماز آیات رکن است کہ اگر آمدن یا سہون کم یا زیاد شود نماز باطل است۔ دیکھیے، نماز آیات میں جتنے بھی رکوع ہیں، یعنی ٹوٹل کتنے رکوع ہیں؟ 10 رکوع۔ چونکہ 10 رکوع ہیں، ان میں سے ہر رکوع رکن ہے، ہر رکوع رکن ہے۔ اگر جان بوجھ کر یا بھولے سے ایک رکوع بڑھا دیا گیا، مثلا 11 رکوع کر دیے، 12 رکوع کر دیے، یا 4 رکوع کر دیے، ایک رکعت میں دوسری رکعت میں 5 رکوع کر دیے، تو ان تمام صورتوں میں یہ نماز باطل ہے، اسے چاہیے دوبارہ بجا لائے۔ نمبر 5 اور آخری بعنوان حکم ہے احکام نماز آیات میں، کہتے ہیں نماز آیات کو جماعت کے ساتھ بھی بجا لایا جا سکتا ہے، پڑھنی چاہیے، پڑھ سکتے ہیں نماز جماعت کے ساتھ، کہ اس صورت میں حمد اور سورہ را تنہا امام جماعت بھی خواند، یعنی خود نہیں پڑھے گا۔ جب جماعت کے ساتھ نماز آیات برگزار کی جا رہی ہے تو امام جماعت کا وظیفہ ہے کہ وہ سورہ حمد بھی پڑھے اور دوسرے سورہ بھی پڑھے، اور وہ پھر کیسے پڑھے وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ 10 مرتبہ سورہ حمد پڑھے، 10 مرتبہ دوسرے سورہ پڑھے، یا یہ چاہتا ہے کہ نہیں 2 مرتبہ سورہ حمد پڑھ رہا ہے اور اس کو تقسیم کر رہا ہے، مثلا ایک سورہ کو 2 حصوں میں، 5 حصوں میں، تو صحیح ہے، جس طرح ابھی بیان کیا گیا تو بھی صحیح ہے۔ یا تیسرا طریقہ جو یہ ابھی بیان کیا گیا، اس سے اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو بھی صحیح ہے۔ بہرحال مجموعاً وہ اس کی ذمہ داری ہے، جس طرح وہ پڑھے، یعنی جس طرح بیان کیا گیا ہے، جس طرح حکم ہے اسی طرح اگر پڑھے تو صحیح ہے، وإلا ممکن ہے وہ خود نماز صحیح نہ پڑھے، سورہ صحیح نہ پڑھے، تو نماز جماعت برگزار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا ان کو چاہیے کہ فرادہ پڑھیں اس صورت میں۔ اب ہے عنوان نماز ہائے مستحب، صفحہ نمبر 201 پر۔ سب سے پہلے ہے کہ نماز مستحب کو نافلہ کہتے ہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز مستحب نمازیں بہت زیادہ ہیں، اور اس کتاب میں ان سب کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ مختصر کتاب گنجائش نہیں رکھتی کہ بہت ساری مستحبی نماز یہاں ذکر کی جائیں، لیکن ان میں سے کچھ نمازیں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں بیان کی جائیں، اور وہ ہم لکھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1 نماز عید، کہتے ہیں کہ در 2 عید، وہ کون سی؟ عید الفطر اور عید القربان، مخصوص نماز عید پڑھنا مستحب ہے۔ مخصوص نماز عید پڑھنا۔ نماز عید کا وقت کیا ہے؟ کہتے ہیں وقت نماز عید طلوع آفتاب سے جس دن ہو اس دن ظہر تک، مثلا آج کے دن چونکہ عید کا دن ہے، طلوع
آفتاب سے لے کر ظہر تک میں نماز عید کو پڑھ سکتا ہوں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہوں اور تنہا بھی۔ نمبر 2، مستحب ہے نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانی۔ سورج جب چڑھائے، سورج جب بلند ہو جائے، آفتاب جب اونچا ہو جائے تو اس وقت نماز عید قربان کو پڑھا جانا چاہیے۔ نمبر 3، مستحب ہے عید فطر میں بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطرہ را ہم بدہند سپس نماز عید را بخوانند۔ دیکھیں، آفتاب بلند ہونے، اوپر آ جانے کے بعد ان کو چاہیے کچھ چیزیں بعنوان خوردن اور آشامیدن رکھ دیں، ان پر افطار کریں۔ ممکن ہے مثلا سویاں وغیرہ بنا لی جائیں یا چاٹ بنا لی جائے یا پکوڑے، لیکن میٹھی چیزیں مستحب ہیں۔ خوب ان چیزوں کا بندوبست کیا جائے، یا کھجور ہو تو وہ بھی کھا سکتا ہے انسان، پانی، شربت، یہ سب چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ زکوٰۃ فطرہ بھی دینا چاہیے، اور زکوٰۃ فطرہ کے بعد 3 چیزیں بس ہو گئی، آفتاب کے اونچے ہونے کے بعد، افطار کرنے کے بعد، زکوٰۃ فطرہ دینے کے بعد نماز عید فطر ادا کرنی چاہیے۔ اب یہ کہ نماز عید فطر کیسے پڑھیں، کیفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نماز عید فطر، نمبر 1، نماز عید فطر اور قربان 2 رکعتیں ہیں، با 9 قنوت، 9 قنوت ہے، و اینگونه خوانده می شود۔ کیفیت یہ ہے، در رکعت اول نماز پس از حمد و سورہ، پہلی رکعت میں سورہ پڑھنے کے بعد، سورہ حمد پڑھنے کے بعد کوئی اور سورہ پڑھ کر 5 تکبیریں کہی جائیں، و بعد از ہر تکبیر یک قنوت، ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت پڑھنا چاہیے، و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری، و سپس رکوع و 2 سجدے۔ جب 5 قنوت ہو جائیں تو ایک تکبیر کہنی چاہیے، یعنی در واقع وہ 6ٹھی تکبیر ہے، رکوع کرنا چاہیے، 2 سجدے بجا لانے چاہیے، رکعت اول ختم ہو جائے گی، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ در رکعت دوم، دوسری رکعت میں پس از حمد، سورہ حمد کے بعد، اور و سورہ کوئی اور سورہ جو ہے 4 تکبیر گفتے می شود، 4 تکبیریں کہنی چاہیے، و بعد از ہر تکبیر یہ قنوت، ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت پڑھنا چاہیے، و بعد از قنوت چہارم، چوتھے قنوت کے بعد ایک تکبیر جو کہ تکبیر پنجم ہے کہنی چاہیے، پھر رکوع میں، پھر 2 سجدے، پھر تشہد، پھر سلام دے کر نماز ختم کرنی چاہیے۔ لیکن کون سی دعا بہتر ہے قنوت میں؟ کہتے ہیں ہر دعا پڑھی جا سکتی ہے در قنوت ہے، نماز عید فطر، نماز عید فطر و عید قربان، ہر دعا جو پڑھیں ٹھیک ہے، جو بھی ذکر کہیں کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ بے امید ثواب، بے امید ثواب کی نیت اور امید رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ نمبر 1 وہ دعا یہ ہے، ہم پڑھ دیتے ہیں، اللہم اہل الکبریاء والعظمت و اہل الجود والجبروت و اہل العفو والرحمہ و اہل التقوى والمغفرہ، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ